اسلام یا مسلم ورلڈ کو انہوں نے کمیونزم کی طرح دیکھا ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ ٹرن آف سینچری کا Don't they feel threatened by the Muslim not world? at all, because Muslim world had always been hand in gloves with the West, now with America to fight out Russians. اور ہمارے مذہب کے مذہبی لوگوں نے بھی اینٹی کمیونسٹ ہونے کی وجہ سے یہ فتوے بھی دیے کہ یہ اہل کتاب کے ساتھ ساتھ دینا ہے. تو پوری مسلم ورلڈ پہلے تو ڈائریکٹ پروٹیکٹر کالونیز رہیں اور اس کے بعد انڈائریکٹ ولنگلی. تو پھر اچانک ہمارا پرسیپشن امریکہ کی طرف کیوں چینج ہو گیا؟ دیکھیے یہ پرسیپشن ہمارا پاکستان کا جو ہے یہ نہیں صاحب دیکھیے آپ کا کیا خیال میں فلسطین امریکنز کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ بالکل دیکھیے محبت نہیں کرتے، مگر ایک عجیب المیہ ہے کہ ایک سیریا امریکہ سے محبت کرتا ہے، سب لیبیا امریکہ سے محبت کرتا ہے، بالکل کرتے ہیں، لیبنان امریکہ سے محبت کرتا بالکل ہے. کرتے ہیں. اس کو میں یوں بتا دوں کہ لیبیا پہ جس وقت قذافی صاحب پورے بربانگ دہل امریکہ کی ایسی تیسی پھیرے ہوتے تھے، اس وقت جمی کارٹر کا بھائی لیبیا میں آئل کا سب سے بڑا کمپنی وہاں پہ چلا رہا تھا اور اس کا اونر تھا. آج بھی لیبیا کی ایک آئل کمپنیز کے مالکان یہی سارے ویسٹرن ہیں. تو یہ ہوتا کیا تھا کہ یہ پرومپٹ کرتے تھے اور یہ لوگ میرا مطلب ان کرپٹ رولرز کا نہیں ہے، میرا مطلب عوام سے ہے. میرا مطلب جو عام شہری ہیں سیریا کے، فلسطین کے، لیبیا کے، پاکستان کے، ان سے میرا دیکھیے عام شہری تو ان علاقوں میں دے ڈو ناٹ میٹر. یہ جس وقت ایوب خان نے کوئین الزبتھ کے ریسیپشن کے لیے یہاں پہ ہاتھ میں جھنڈے دے دیے تو عوام نے جھنڈے پکڑ لیے. دیکھیے ہم لوگوں کی اور مسلم ورلڈ کی پوری کی ٹریننگ کسی آزاد ایٹماسفیئر میں سینچری سے نہیں ہوئی ہے، غلامانہ ہے. جو ہمارے حکمران کریں گے. اچھا حکمران ہمارے اتنے منافق ہیں، ہم ان کو نہیں، حکمران تو ہمارے وہ تھے نا، اتنے منافق ہمارے حکمران تو گورے تھے. تو جناب کتنے 250 سال انڈائریکٹلی اور 57 کے بعد ڈائریکٹلی برٹش رول میں آپ کوئی سی ایسی تحریک دکھا دیجئے جو گورے کے خلاف ہو. بلکہ ایک دفعہ ایک کسی ٹی وی چینل میں 1857 میں جب ہوا تھا سر وہ آزادی کی جنگ نہیں تھی، گورے سے محبت کا اظہار تھا. گورے سے محبت کا بالکل اس طرح سے تھا کہ اگر اس وقت کی تاریخ آپ پڑھیں کس نے ڈیفیٹ کیا اس کو. ڈیفیٹ کس نے کیا وہ چھوڑے بات، لیکن جو ایک موومنٹ چلی تھی، کوئی موومنٹ نہیں تھی سر. وہ جو موومنٹ تھی وہ ایک گائے کی چربی اور سور کی چربی کارتوس میں لگا کے دانت سے کھولنے کے اوپر ایکسپلائٹ کیا تھا. اس میں کوئی لیڈر نہیں تھا، اس میں ہندو مسلمان مل کے ایک میوٹنی، ایک ریبیلین ہوئی تھی جس کو آپ کی ان تاریخ ریبیلین اگینسٹ دا برٹش سولجر، not making king the independent or a democratic state or nothing. وہ تو ہماری سوچ کی. وہ اس وقت آپ کا ایک جو ایک بادشاہ تھا، جو آپ کا بادشاہ تھا دہلی میں قلعہ بند تھا، قلعے میں رہتا تھا، انگریز کی وظیفے کھاتا تھا. ساری اسٹیٹ پرنسلی اسٹیٹس انگریز کے ریزیڈنٹ بہادر، اس سے پہلے کمپنی بہادر کے وہ مال لے جاتا تھا. تو اس ایریے میں کوئی انڈیپینڈنس موومنٹ نہیں چلی ہے. سب پیسوں کے ہاتھ بکے ہوئے تھے، سب پیسوں کے ہاتھ. اور وہی منافقتیں ہماری لیڈرشپ میں یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ they might have planned in that manner کہ ہم ہی میں سے غداروں کو چن کے یا ایسے اذہان کو چن کے جو اپنے لوگوں کے اوپر استبداد اور ظلم سے حکومت کر سکیں ان کو پرومپٹ کرو، ہم چپ رہے ہیں. آج آپ میرے خیال میں کہ جو ہمیں ایک ویسٹرن ورلڈ کا تو ایک وینئر ہے جو ایک غلاف ہے انسانیت کا، جمہوریت کا، ایک غلاف سوفسٹیکیشن کا جو ہے، اس غلاف کے اندر بڑا گھرونا حقیقت ہے، بہت ڈراؤنی حقیقت ہے اس کے اندر. آپ دیکھیے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں آئی تھی مرچ، مسالہ اور چائے کی پتی میں ٹریڈنگ کرنے کے لیے، اور وہ آپ پہ قابض ہو گئے، آپ کو غلام بنا دیا اور آپ اس کے غلام بنے رہے. جب وہ انڈیپینڈنس کو انہوں نے دیکھا کہ اب ہمیں اس امپائر کو مینٹین کرنا فیزیبل نہیں ہے، اٹس بیکم ٹو ایکسپینسو، تو انہوں نے اس کو آزاد کیا. Again, it is too simplification of a whole situation.
1600 میں پہلی دفعہ اپریشیٹ کیجیے آپ اس بات کو کہ برٹش پارلیمنٹ نے انکارپوریشن آف اے کمپنی آف ٹریڈنگ کمپنی کا انکارپوریشن بنایا ایسٹ انڈیا کمپنی. تاکہ یہ باہر کے جگہ سے ٹریڈ کر سکے. وہ ایک اس کمپنی کا ایک کلرک پہلے وہ آتا ہے جہاز لے کے لارڈ جو بعد میں لارڈ کلائیو بنا ہے کلائیو لارڈ. اور وہاں پہ ایسٹ بنگال کے میں آ کے وہ اپنے وہ بنا کے اجازت لیتا ہے. وہ سمجھ جب اترتا ہے تو میرا تجزیہ یہ دیکھتا ہے کہ what place we have come. اور وہاں سے کین یو امیجن جو ویری فیمس کون سی جنگ ہے سراج الدولہ کی پلاسی کی, اس میں 2 کمپنی بہادر کے لال پٹی باندھے ہوئے سپاہی ہیں, پیچھے سارے بنگال کے فرسٹ بنگال ریجیمنٹ ٹرین کر کے 2 پیسے کے سپاہی ہیں جنہوں نے پلاسی میں سراج الدولہ کو شکست دی. یہ کس ملک کی تاریخ میں ہوگا جہاں پہ اتنا بڑا فارنر جو زبان بھی ابھی صحیح نہیں سمجھ رہا ہے, اس کے پیسے لے کے آپ ہی کے مقامی فوج بن کے پورے سب کانٹیننٹ میں میرا خیال ہے مشکل سے جب وہ یہاں سے آپ کو ٹرانسفر آف پاور کر کے گئے, آپ اسے انڈیپینڈنس کہتے ہیں, اس وقت تک بھی پورے گورے افراد کی تعداد سپاہی ملا کے آئی سی ایس ملا کے ہارڈلی 50,000 60,000 ہوگی, اور آپ کے پورے سب کانٹیننٹ میں اپ ٹو کابل انہوں نے رول کیا ہے. تو میں بریف ان کا نہیں ہولڈ کر رہا, مگر میں چاہ رہا ہوں کہ آپ حقیقت دیکھیں اور اپنے گریبان میں اور آج بھی یہی چل رہا ہے. آج اوپر شور مچاتے ہیں. اپنے گریبان میں جب آپ جھانک کے دیکھتے ہیں تو آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان نے ریزسٹنس دی ان کو, اور آج لنڈن میوزیم میں وہ ٹیپو سلطان کا ٹوائے جس کو اس نے برٹش سولجر ایک شیر بنایا ہوا تھا وہ انہوں نے رکھا ہوا ہے, اور اس کا یونیفارم بھی رکھا ہوا ہے, ان کی کانکویسٹ کا وہ صحیح ہے, اس دور میں اپنے اتنی دور سے آ کے ایک شان بناتے ہیں وہاں پہ غدار. لیکن وہ غدار تھے, لیکن ان کی جو جس غلاف کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ مدد کرنے آئے تھے لوگوں کو, یہاں ٹریڈنگ کرنے کے لیے آئے تھے, انہوں نے ٹیپو سلطان کے 2 بیٹوں کو یرغمال بھی بنا کے رکھا تھا, کڈنیپ کر کے رکھا کہ تم ہمارے خلاف جنگ نہیں کرو گے, ادروائز تمہارے بچوں کو مار دیا جائے گا. تو ان کی انسانیت میں یہ بھی شامل تھا. دیکھیں نا, یہ حکومت اور حکمرانی اور فتوحات میں یہ چیزیں تو ہوتی ہیں. یہ تو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ اسے کس طرح سے, یعنی آپ ان سے اگر مسلمان کر لیں تو یہ دہشت گردی ہے, اور اگر انگریز کر لے تو آپ اس کو کہہ دیں کہ all fair in war and love. آپ پھر ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, مسلمانوں کی نہیں بلکہ عرب, اس خصوصیت سے عباسی امیہ دور میں بھی جو فتوحات ہوئی ہیں, رومن دور میں بھی جو ہوئی ہیں. Why are you so pro-West? No, I'm not pro-West, I'm being realistic. اس لیے کہ جب تک ہم ریئلسٹکلی اپنے آپ کو اندر سے انالائز نہیں کریں گے تو ہم یہی کریں گے کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ عوام اینٹی ویسٹ ہیں, اور آج میں آپ سے دعوے سے کہتا ہوں کہ آج آپ یہ کروا دیجیے مفروضہ کہ ہر شخص فری ہے امریکہ یورپ جانے کے لیے, تو 3/4 پاپولیشن چلی جائے گی. تو ہمیں اپنی ہماری چائنا نہیں جائے گی, چائنا نہیں جائے گی, امریکہ جائے گی. ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہم ابھی تک ناٹ امپریس, ہم اپنے ذہن میں اپنے بارے میں کوئی چیز نہیں سوچ پائیں کہ واٹ ایگزیکٹلی وی وانٹ. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں امریکن وے آف لائف اور ہماری حکمرانی. آپ کی محنت کھائیں ہم, ان کے ہاں رہ کے بھی پھر. اور دیکھیے ٹیررزم کو فتوحات سے نہ کنفیوز کریں, ٹیررزم اور بات ہے, اور پھر آپ کی بات مجھے اچھی لگی, محنت آپ کرو, کھائیں گے ہم. اور یہ دیکھیے ہماری تاریخ میں یہی ہوا ہے, ہم نے فلاں فتح کر لیا اور وہاں سے مال غنیمت اتنا لائے, اور ہر دور میں یہ ہوتا. آج ہمیں چاہیے یہ کہ ہم سیریسلی اپنے انالیسس کریں کہ واٹ ایگزیکٹلی وی وانٹ. آئدر دس اسٹیٹ آف پاکستان کمنگ بیک ٹو پاکستان, یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ بننی ہے یا سیکورٹی اسٹیٹ بننی ہے. ہم نے سیکورٹی اسٹیٹ بنا کے یہاں سے لانچنگ پیڈ بنا کے ہندوستان کو فتح کرنا ہے اور پھر پورے دنیا پہ جھنڈا لہرانا ہے, یا ہم نے پاکستان کے عوام کو ایک ویلفیئر سوشل سیکورٹی سسٹم, ایجوکیشن, 100% تعلیم اور پراسپریسی, ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. آپ نے ایک چند رولنگ کلاس لیں جس میں ڈارک فورسز بڑا پارٹ پلے کرتے ہیں. 63 سال سے ابھی یہ وضاحت ہی نہیں کر پائے ہیں کہ ہم اپنی اسٹیٹ کی, میں مسلم ورلڈ عرب کی بات نہیں کر رہا, وہاں بھی تبدیلی آ رہی ہے, جو بھی ہم اس میں کیوں پڑھیں. ایک اور بھی میرا, میں لوگوں سے کہتا ہوں مسئلہ ہے, ہم بات جب شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھیے مسلمان کے ساتھ
فی الحال ہمیں دیکھنا ہے پاکستان کے ساتھ، فلسطین کے ساتھ، فلسطین کے ایک منٹ عرب ممالک میں، سعودی عرب، ایجپٹ، فلسطین کے مہاجرین 60 برس سے اپنے کیمپس میں پڑے ہوئے ہیں نا. کسی عرب ممالک نے ایک فلسطینی کو نیشنلٹی نہیں دی ہے، ابھی بھی وہ کیمپ میں رکھتے ہیں. دے آر ناٹ ٹرسٹڈ ایٹ آل. تو ہم کس میں پڑ گئے ہیں؟ ہمیں کیا ہے؟ ہمیں تو پاکستان کے حوالے سے پہلے سوچنا ہے، اور فلسطین کی پھر تاریخ وہ دوسری ہے. اور یہ پھر فلسطین میں دیکھیے آزادی یا نیگوسیشنز کے بعد فلسطینی اسٹیٹ بن جائے گی اور انہیں کے انفلوئنس پر بنے گی. اسرائیل کی کریشن بالکل ایک سازش کے تحت ہے، اور اس کے ساتھ لوگ ملاتے ہیں کہ جن کے مفادات ہیں. تو یہ سازش ہو کچھ ہو، میری کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو ہر مسلم ملک کے حوالے سے درد اپنا ہے، ہونا چاہیے، ہوتا ہے، مگر پہلے پاکستان کی انالیسس کر کے آپ کیا چاہتے ہیں وہ تو طے کر لیجیے نا. آپ کو امریکہ نے، اب یہ میں ذرا تھوڑا سا ڈائیورج کر رہا ہوں، کہ امریکہ نے اگر اس ایریے کا گارڈ بنایا، فوج بڑی بنائی، تو آپ کو اگر آپ کے ہمارے انٹرسٹ میں تھا تو اس سے اپنے ملک کو بائی ناؤ جتنا پیسہ باہر سے آیا ہے 100% ایجوکیشن اور بہت کچھ اکنامک ڈیولپمنٹ ہو جاتا. اچھا یہ بتائیے کہ امریکن انٹرسٹ کے ہم نے پروگرام شروع کیا تھا، امریکن انٹرسٹ ان دا ریجن، اور ہم کتنے اس کے انفلوئنس میں آ رہے ہیں. امریکہ، آپ جیسے آپ نے بتایا کہ 50s کے بعد اس نے انٹرسٹ لینا شروع کیا، اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہماری انویٹیشن بالکل سے ہوا ہے. ہوا ہے. ایوب خان کا دور آتا ہے، بالکل امریکہ بہت قریب ہو جاتا ہے اس دور پر. بالکل. آپ کو یاد ہوگا وہ ہینڈ شیک، پاکستان اور جی ہاں، امریکن ہینڈ شیک ہینڈ شیک، US 8 کا. اور وہ اونٹ پہ PL 480 کی گیہوں کی بوریاں امریکہ کی میں نے آنکھوں سے دیکھی ہیں ہینڈ شیک کر کے، اور وہ گیہوں ہم نے کھایا. گیہوں کھایا. چینی آئی ہے اقبال وہاں کا سے. وہ شعر بھول گئے کہ خنجر ہلال کا ہے قوم کیا تلوار کے سائے میں پڑے. ہم تو امریکن ایڈ PL 480 کا گیہوں کھا کے جوان ہوئے. ماشاءاللہ کیا جوانی پائی آپ نے. نہیں آپ بتائیے. اور وہ PL 480 کے جو یہاں پہ بیچتے تھے، وہ پیسہ آپ کے اسٹیٹ بینک میں PL 480 از اے نمبر آف اکاؤنٹ ان اسٹیٹ بینک. وہ پیسہ یہیں ہوتا تھا تاکہ آپ ان کی اجازت سے یہاں ڈیولپ، پتہ نہیں کہاں گیا. پھر وہ ایوب کا دور آیا، جی ہاں 5 ایئر پلان بنتے تھے. صحیح. میرا ہمیشہ کہنا یہ ہے کہ امریکہ کا انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈکٹیٹر کے ساتھ اس کی بڑی اچھی نباہ ہوتی ہے، صحیح. کیونکہ وہاں ایک آدمی اور اس کے 10-12 کرونیز ہوتے ہیں جس سے اس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے، تو وہ بڑے آرام سے ڈیل کر لیتے ہیں. پورا ایوب کا دور گزرا، یا انڈسٹریز آئیں، ڈیولپمنٹ ہوئی، چند خاندانیں جو ایوب کی ایکسٹینڈڈ لنکس کے ساتھ اٹیچ صحیح. تھیں وہ ابھر کے آئے. صحیح. ایوب خان کے صحیح. وہ صحیح. بیٹے کے سسر تھے، ان کی جی یہاں ہاں جی ہاں. فیکٹریز لگیں. اور جب آئے تھے ایوب خان صاحب تو ہم نے اس وقت یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، تو یہ ان کے بارے میں تھا کہ جب SCNC ان کے اوپر ریڈ میں اکاؤنٹ میں یعنی کچھ قرضے تھے کچھ ہزار، یہ حیثیت تھی. اور وہ سارا دور آیا. پھر بھٹو کا دور آیا. کہا یہ جاتا ہے کہ بھٹو صاحب امریکن سپورٹ سے آگے بڑھے ہیں. پھر بھٹو صاحب امریکہ کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. وہ لیٹر بھی دکھاتے ہیں راجہ بازار میں جا کے. کسنجر بھی آتے ہیں. وہ ایک دور ہے جو ایک سویلین دور ہے، اور اس سویلین دور میں وہ کچھ ہوتا ہے جو امریکہ نہیں چاہتا پاکستان میں. مثال کے طور پہ آپ کا ایٹم بم بنانے کی بنیادیں رکھی گئیں. صحیح. ہینری کسنجر نے بھی آ کے، بھٹو کی کتاب ہے وہ اف آئی ایم صحیح ہے. اسیسینیٹڈ، صحیح ہے. صحیح. اس میں بھی ذکر ہے. تو یہ ایک دور تھا جو کہ امریکہ کی گود میں بیٹھنے کا نہیں تھا. اور اس دور کے اندر بھٹو صاحب نے نان الائن موومنٹ کو جوائن کیا، بڑی تقویت ملی وہاں اس کو، اور اس کو بڑا انہوں نے بولسٹر کیا. یہ جو ایک پیریڈ تھا، and then Bhutto had to pay with his life. اسلامک سمٹ بھی ہوا. تو اور امریکن اٹارنی جنرل ریمزی کلارک نکسن کا جو تھا، اس نے کہا تھا کہ دس از این امیریکن کانسپریسی. ہی سیڈ دس آن پاکستانی سوئل کہ they do not want an independent leader like Zulfikar Ali Bhutto to be
the Prime Minister of a strategic